ہم نے اس سے کہا اے داؤد ہم نے تجھے زمین میں خلیفہ بنایا، لہٰذا تو لوگوں کے درمیان حق کے ساتھ حکومت کر اور خواہش نفس کی پیروی نہ کر کہ وہ تجھے اللہ کی راہ سے بھٹکا دے گی. یا اللہ کی طرف سے مقرر کیے ہوئے ایک خلیفہ کی یہ خوبی بیان کی گئی کہ انصاف. جو لوگ اللہ کی راہ سے بھٹکتے ہیں یقیناً ان کے لیے سخت سزا ہے کہ وہ یوم الحساب کو بھول گئے. یوم الحساب کو بھول گئے، کیونکہ جب انسان یوم الحساب کو بھولتا ہے تو تبھی زیادتی کرتا ہے. ہم نے اس آسمان اور زمین کو اور اس دنیا کو جو ان کے درمیان ہے فضول پیدا نہیں کیا. یہ سب کچھ بے مقصد نہیں، ایسے کوئی تفریح گاہ نہیں. یہ تو ان لوگوں کا گمان ہے جنہوں نے کفر کیا ہے، وہ اس دنیا کو اور نظر سے دیکھتے ہیں، اور ایسے کافروں کے لیے بربادی ہے جہنم کی آگ سے، یعنی جو دنیا میں آ کے نہ دنیا کا مقصد نہ اپنا کچھ نہ سمجھ پائیں. کیا ہم ان لوگوں کو جو ایمان لاتے ہیں اور نیک اعمال کرتے ہیں اور ان کو جو زمین میں فساد کرنے والے ہیں یکساں کر دیں گے، برابر کر دیں گے؟ مصلحین اور مفسدین ایک جگہ ہو جائیں گے؟ کیا متقیوں کو ہم فاجروں جیسا کر دیں گے؟ نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا. جیسے عمل ویسی جزا. کتاب انزلناہ الیک مبارک لیدبروا آیاتہ ولیتذکر اولو الالباب. یہ ایک بڑی برکت والی کتاب ہے جو ہم نے آپ کی طرف نازل کی ہے. کیوں؟ تاکہ لوگ اس کی آیات پر غور کریں، غور کرتے رہیں، اور عقل اور فکر رکھنے والے اس سے سبق لیں. کتاب نصیحت ہے. تو یاد رکھیے قرآن مجید کی تمام آیات میں برکت ہے. جہاں سے بھی پڑھنا شروع کریں گے برکت نصیب ہوگی، کیونکہ وہ یا تو بھلائی کی طرف رہنمائی کرتی ہیں یا شر اور فساد سے انسان کو روکتی ہیں، یا دنیا اور آخرت کی کسی بھلائی کا سبب بنتی ہیں. تو اس سے بڑی برکت کسی اور چیز میں نہیں ہے. اگر آپ چاہتے ہیں نا آپ کی زندگی میں برکت ہو جائے تو پھر اس کی تلاوت اور اس پر غور و فکر اور اس پر عمل اور اس سے ایک تعلق اور اس سے محبت اور اس کی خدمت اور اس کو دور دور تک پھیلانا، سب تک پہنچانا، یہ اپنی زندگی کا مشن بنا لیں. اور سب سے بڑھ کر یہ کہ اس میں سے اپنے لیے فائدے کی باتیں نکالیں. غور و فکر کے بعد نصیحت کے نکات نکالیں کہ اس میں کہا کیا جا رہا ہے، کیا سبق ہے میرے لیے. اپنے آپ کو یاد دہانی کراتے رہیں. ایسے ہی لوگ عقل مند ہیں، اولو الالباب. اور داؤد علیہ السلام کو ہم نے سلیمان جیسا بیٹا عطا کیا، بہترین بندہ. سبحان اللہ. اللہ جس کو بہترین کہے پھر اس کی کیا شان ہوگی. کثرت سے اپنے رب کی طرف رجوع کرنے والا. اللہ اکبر. یہ ہے بہترین ہونے کا ذریعہ. ہر بات میں اللہ سے مشورہ، ہر بات میں اللہ کی طرف رجوع. قابل ذکر ہے وہ موقع جب شام کے وقت اس کے سامنے خوب سدھے ہوئے تیز رو گھوڑے پیش کیے گئے، یعنی سدھائے ہوئے گھوڑے، ٹرینڈ. اس نے کہا میں نے اس مال کی محبت اپنے رب کی یاد کی وجہ سے اختیار کی ہے. یعنی گھوڑوں سے جو محبت اپنے رب کی یاد کی وجہ سے ہے. یاد رکھیے گھوڑوں کی پیشانیوں میں خیر ہے. گھوڑوں کو خیر کا نام دیا گیا. خیل کا نام خیر بھی ہے، یعنی ان کو خیر بھی کہا جاتا ہے کہ اس میں خیر ہی خیر ہے، کیونکہ ان کی پیشانیوں میں خیر کی گرہ لگائی گئی ہے. اور ان کی خیر کیا ہے کہ ان کے ذریعے انسان سواری کا کام کرتا ہے. اور پہلے زمانے میں جہاد فی سبیل اللہ میں یہ استعمال ہوتے تھے. جریر بن عبداللہ کہتے ہیں، صحیح مسلم کی روایت ہے، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، آپ اپنی انگلی سے ایک گھوڑے کی پیشانی کے بالوں کو بل دے رہے تھے کیونکہ اس میں خیر ہے، برکت ہے. اور فرما رہے تھے قیامت تک کے لیے خیر و برکت یعنی اجر اور غنیمت گھوڑوں کی پیشانی سے باندھ دی گئی ہے. جابر بن عبداللہ کہتے ہیں، مسند احمد کی روایت، گھوڑوں کی پیشانی میں قیامت تک کے لیے خیر و برکت رکھ دی گئی ہے. اس کے مالکوں کی اس پر مدد کی گئی ہے، اس لیے ان کی پیشانی پہ ہاتھ پھیرا کرو اور ان کے لیے برکت کی دعا کیا کرو. ان کی گردنوں میں رسیاں باندھو مگر تانت کی رسی نہ ہو، ایسی رسی نہیں کہ جو ان کی گردن کو تکلیف دے. صحیح بخاری میں آتا ہے خیر و برکت قیامت کے دن تک گھوڑے کی پیشانی سے بندھی، یعنی کسی بھی زمانے میں گھوڑے کی قدر و قیمت کم نہیں ہوگی. شبیب کہتے ہیں میں نے عروہ کے گھر میں 70 گھوڑے بندھے ہوئے دیکھے، یعنی اس کثرت کے ساتھ وہ گھوڑے پالا کرتے تھے، اور خاص طور پر عربی گھوڑے. ابو ذر کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر عربی گھوڑے کو رات کے آخری حصے میں 2 دفعہ دعا کی اجازت ہوتی ہے. سنن النسائی کی روایت ہے یہ. تو وہ دعا مانگتا ہے، گھوڑا دعا مانگتا ہے. وہاں درخت دعا کر رہا تھا، یہاں گھوڑا دعا مانگتا ہے. یہ اس مخلوق کی اپنی ایک عبادت ہے.
کیا دعا کرتا؟ اللہم خولتنی من خولتنی من بنی آدم وجعلتنی لہ فاجعلنی احب اہلہ ومالہ الی. اے اللہ تو نے مجھے بنی آدم میں سے جس شخص کے بھی حوالے کر دیا، مجھے اس کی ملکیت میں دے دیا، تو مجھے اس کے ہاں اس کے محبوب ترین مال اور اہل و عیال میں سے بنا دے، یعنی مجھے اس کی محبت عطا کر دے، یعنی پھر وہ خیال بھی رکھے گا. تو سلیمان علیہ السلام ان کے سامنے گھوڑے پیش کیے گئے، یہاں تک کہ جب وہ گھوڑے نگاہ سے اوجھل ہو گئے، یعنی وہ ریس ہوگی ان کی، تو اس نے حکم دیا انہیں میرے پاس واپس لاؤ. دور چلے گئے، پھر واپس لائے گئے، پھر لگے ان کی پنڈلیوں اور گردنوں پہ ہاتھ پھیرنے. سلیمان علیہ السلام پیار کر رہے ہیں گھوڑوں کو. جانوروں سے بھی پیار کرنا چاہیے. بڑے سنگ دل ہوتے ہیں وہ لوگ جو جانوروں سے بھاگتے ہیں اور صرف ڈرتے ہی ہیں. قریب تو آ کے دیکھیں، جو میں کہتی ہوں نا کہ پیٹس اور یہ جانور، اور بکری ہو بلی ہو، یہ جو گھریلو جانور ہوتے ہیں، ان پہ ہاتھ پھیریں، پیار کریں. آپ ان سے اتنی چیزیں سیکھیں گے اگر آپ کی غور و فکر والی نگاہ ہوگی. اور سب سے بڑی ان کی جو وفاداری، اللہ اکبر، یعنی آپ تھوڑا بہت ان کو کھلا پلا دیں اور وہ آپ کے پیچھے پیچھے پھرتے ہیں، آپ کی گود میں آ کے بیٹھ جاتے ہیں. اور اس وقت احساس ہوتا ہے یا اللہ تو ہر چیز ہمیں دیتا ہے، اور ہم تیری طرف اس طرح دوڑ کے نہیں آتے جس طرح ہمارا پیٹ ہمیں دیکھتے ہی بھاگنے لگتا ہے، وہ خوش ہو جاتا ہے. بے شمار سیکھنے کے سبق ہیں اگر ہم توجہ کریں، لیکن ہم بس بند عمارتوں میں رہنے کے عادی ہو گئے ہیں، کہیں جاتے بھی نہیں دیکھنے کے لیے. اور دیکھو کہ سلیمان علیہ السلام کو بھی ہم نے آزمائش میں ڈالا اور اس کی کرسی پر ایک جسد لا کر ڈال دیا. پھر اس نے رجوع کیا اور کہا میرے رب مجھے معاف کر دے اور مجھے وہ بادشاہی دے جو میرے بعد کسی کے لیے سزاوار نہ ہو، بے شک تو ہی اصل داتا ہے. یعنی بادشاہی کی درخواست پہ بخشش پہلے مانگی، اللہ بخش دے، پہلے بخشش پھر دنیا، کیونکہ نیک لوگوں کے نزدیک دینی معاملات دنیاوی معاملات سے زیادہ اہمیت رکھتے ہیں. سمجھ آ گئی بات؟ دین کا کام دنیا کے کام سے زیادہ امپورٹنٹ ہوتا ہے ان کے نزدیک. یہ نہیں کہ اپنی دنیا پہلے وہ سب ٹھیک ہو، جو کوئی وقت فالتو بچے گا تو ہم کسی اور نیکی کے کام میں لگائیں گے. نہیں، وہ دین کو زندگی کا حصہ سمجھتے ہیں، بلکہ پرائرٹی پر رکھتے ہیں. تو جو زیادہ لائق تھا کہ اسے مقدم رکھا جائے، اسی کو انہوں نے مقدم رکھا. اور سلیمان علیہ السلام کی یہ دعا جو تھی، جیسے پہلے میں نے عرض کیا کہ وہ جنات سے کام لیتے تھے اور جنات پہ کنٹرول تھا ان کو، پرندوں کی بولیاں آتی تھی، اور یہ سب اس کے بعد یہ علم کسی اور کے پاس نہیں آیا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک دن ایک جن ٹکرا گیا اور وہ چاہتا تھا کہ آپ کی نماز میں خلل انداز ہو، لیکن اللہ نے انہیں آپ کے قابو میں دے دیا. آپ نے چاہا کہ اسے کسی مسجد کے ستون سے باندھ دیں تاکہ لوگ بھی اسے دیکھیں. تو کہتے پھر مجھے سلیمان علیہ السلام کی وہ دعا یاد آ گئی جس میں انہوں نے عرض کیا تھا میرے رب مجھے ایسی سلطنت دے کہ میرے علاوہ کسی اور کی نہ ہو، یعنی جن ون اس کے بعد اس طرح کسی اور کے کنٹرول میں نہ ہو. تو میں نے پھر اسے رسوا کر کے واپس لوٹا دیا، چھوڑ دیا اس کو. ہم نے اس کے لیے ہوا کو مسخر کر دیا جو اس کے حکم سے، سبحان اللہ، سلیمان علیہ السلام کے حکم سے نرمی کے ساتھ چلتی تھی. جدھر وہ چاہتا تھا اس طرف وہ فلائٹ اپنی لے جاتے، سارے لشکروں سمیت اس پہ سواری کرتے. اور شیاطین کو مسخر کر دیا، ہر طرح کے معمار، بلڈرز، غوطہ خور اور دوسرے جو پابند سلاسل تھے. ہم نے اس سے کہا یہ ہماری بخشش ہے، تجھے اختیار ہے، جسے چاہے دے اور جس سے چاہے روک لے. یعنی نعمتیں بھی دی اور اختیار بھی دیا، جیسے چاہے استعمال کرو، کوئی حساب بھی نہیں. اللہ اکبر. یقیناً اس کے لیے ہمارے ہاں تقرب کا مقام اور بہتر انجام ہے. اور یہ سب ابراہیم علیہ السلام کی اولاد ہیں، یاد رکھیے کیسے کیسے بچے اللہ نے ان کی نسل میں دیے. اور ہمارے بندے ایوب علیہ السلام کا ذکر کرو، جب اس نے اپنے رب کو پکارا کہ شیطان نے مجھے سخت تکلیف اور عذاب میں ڈال دیا ہے. ہم نے اسے حکم دیا اپنا پاؤں زمین پہ مار، یہ ہے ٹھنڈا پانی نہانے کے لیے اور پینے کے لیے. ہم نے اسے اس کے اہل و عیال واپس دے دیے اور ان کے ساتھ اتنے ہی اور اپنی طرف سے رحمت کے طور پر اور عقل اور فکر رکھنے والوں کے لیے درس کے طور پر. یعنی ہم سب کے لیے ایک نشانی ہے اس میں، کس طرح انہوں نے صبر کیا اور اللہ نے ان کو صحت بھی دی اور پہلے سے بھی زیادہ طاقت دی. جب کوئی بندہ بیمار ہوتا ہے اور وہ اس پر بھی اللہ کا شکر ادا کرتا ہے اور شکوہ نہیں کرتا، ناراض نہیں ہوتا، تو جب وہ صحت مند ہوتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو پہلے سے بھی زیادہ طاقت عطا کرتے، پہلے سے زیادہ اچھا گوشت اور خون دیتے ہیں. اور ہم نے اس سے کہا
تنکوں کا ایک مٹھا لے اور اس سے مار دے، اپنی قسم نہ توڑ. کسی کو مارنے کے لیے انہوں نے نظر مانی تھی، تو جب ٹھیک ہو گئے تو کہا کہ اب 100 کوڑے ماروں، تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ایک تنکوں کا مٹھا لے کے ایک دفعہ لگا دو، نظر پوری ہو جائے گی. یعنی کس طرح اللہ سبحانہ وتعالیٰ بندوں کے لیے رخصت بھی پیدا کرتے ہیں. یاد رکھیے کچھ زندگی میں بیسک پالیسیز یا اصول یا چیزیں ہوتی ہیں، اور کچھ اس میں سے بعض اوقات ایکسیپشنل کیسز بھی ہوتے ہیں. یہاں ویسے تو اصول یہی ہے کہ مثلا کسی مجرم کو 100 کوڑے مارنے، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی ایکسیپشنل رول آیا، اور یہاں بھی یہ دیا گیا کہ کچھ لوگ پھر اتنے بوڑھے یا اتنے بیمار ہوتے ہیں کہ وہ 100 کوڑے کھانے کے متحمل نہیں ہو سکتے، تو اس صورت میں پھر نظر تو نظر ہے، اسے تو پورا کرنا ہے لیکن دوسرے طریقے سے، اور وہ بھی نہیں کہ اپنے من گڑت طریقوں سے، اس کی دلیل بھی شرع سے لی جانی چاہیے. ہم نے اسے صابر پایا، نعم العبد، بہترین بندہ، اپنے رب کی طرف بہت رجوع کرنے والا. یہاں آپ دیکھیے سب کی ایک ہی خوبی بار بار بتائی جا رہی ہے، یہ سب اللہ کی طرف بہت رجوع کرتے تھے. اللہ ہمیں بھی ان میں شامل کر دے. اور ہمارے بندوں ابراہیم اور اسحاق اور یعقوب کا ذکر کرو، بڑی قوت عمل رکھنے والے اور دیدہ ور لوگ تھے، آنکھوں اور ہاتھوں والے، کام بھی جانتے تھے اور نگاہیں بھی بڑی دیدہ رس تھیں. ہم نے ان کو ایک خالص صفت کی بنا پر برگزیدہ کیا تھا. انا اخلصناہم بخالصۃ ذکر الدار، اور وہ خاص بات کیا تھی؟ آخرت کی یاد. یقیناً ہمارے ہاں ان کا شمار چنے ہوئے نیک لوگوں میں ہے. المصطفین الاخیار. اللہ اکبر. دیکھیے جب کوئی شخص اپنے ہاتھوں سے بھی اچھا کام لیتا ہے اور اپنی نگاہوں سے بھی اچھا کام لیتا ہے تو اللہ کا پسندیدہ بن جاتا ہے. اور اسماعیل اور الیسع اور ذوالکفل کا ذکر کرو، یہ سب نیک لوگوں میں سے تھے. یہ ایک ذکر تھا. اب سنو، وَإِنَّ لِلْمُتَّقِينَ لَحُسْنَ مَآبٍ، سارے متقی لوگوں کے لیے حسن مآب ہے. جو ان پیغمبروں کے لیے لفظ استعمال ہو نا، حسن مآب، اچھا ٹھکانہ. کون سا؟ جنات عدن، ہمیشہ رہنے والی جنتیں. مفتحۃ لہم الابواب، جن کے دروازے ان کے لیے کھلے ہوئے ہوں گے، یعنی مکمل امن. ان میں وہ تکیے لگائے بیٹھے ہوں گے، خوب خوب پھل اور مشروبات طلب کر رہے ہوں گے، اور ان کے پاس شرمیلی ہمسن بیویاں ہوں گی. یہ وہ چیزیں ہیں جنہیں حساب کے دن عطا کرنے کا تم سے وعدہ کیا جا رہا ہے. یہ ہمارا رزق ہے جو کبھی ختم ہونے والا نہیں. یاد رکھیے جنت مکمل امن کی جگہ ہے. اور یہاں جنت کے دروازوں کی بات ہوئی. مفتحۃ لہم الابواب، سب دروازوں سے ان کے لیے ویلکم آئے گی. جنت کے 8 دروازے ہیں، اور ایک دروازے کی چوڑائی کتنی کچھ پتہ؟ آپ نے فرمایا ایک دروازے کے 2 کناروں میں اتنا فاصلہ ہے جتنا مکہ اور ہمیر کے درمیان، یا مکہ اور بصرہ کے درمیان. اور مختلف دروازے ہیں، کوئی نماز کا، کوئی روزے کا، کوئی جہاد کا، کوئی صدقہ کا. جس کے اندر جو خوبی زیادہ ہوگی اس کو اس دروازے سے بلایا جائے، اور کچھ خوش نصیب ہر دروازے سے بلائے جائیں گے. ایک حدیث میں آتا ہے جس نے اللہ کے راستے میں ایک جوڑا خرچ کیا، جیسے جانوروں کا یا کپڑے کا یا کچھ، تو اسے جنت کے دروغے بلائیں گے. جنت کا دروغہ بلائے گا کہ اے فلاں اس دروازے سے آؤ. اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک آدمی جنت میں داخل ہوا اور دیکھا کہ اس کے ایک دروازے پہ یہ عبارت لکھی ہوئی تھی، صدقہ کا ثواب 10 گنا اور قرضے کا 18 گنا. کیونکہ صدقہ تو دے کے ہم ذہنی طور پہ فارغ ہو جاتے ہیں نا، قرض دے کے وہ غم لگا رہتا ہے کہ واپس کب آئے گا، اس لیے اس کا اجر بھی زیادہ، جتنی مشقت اتنا اجر زیادہ. یہ تو ہے متقیوں کا انجام. اور سرکشوں کے لیے بدترین ٹھکانہ جہنم، جس میں وہ جھلسے جائیں گے، بہت ہی بری قیامگاہ یہ ہے ان کے لیے. بس وہ مزہ چکھے کھولتے ہوئے پانی اور پیپ لہو اور اسی قسم کی دوسری تلخیوں کا. اور جہنم والے آپس میں کہیں گے یہ ایک لشکر تمہارے پاس گھسا چلا آ رہا ہے، اور آ رہے ہیں اور آ رہے ہیں، کوئی خوش آمدید ان کے لیے نہیں، یہ آگ میں جھلسنے والے ہیں. وہ ان کو جواب دیں گے نہیں بلکہ تم ہی جھلسے جا رہے ہو، کوئی خیر مقدم تمہارے لیے نہیں، تم ہی تو یہ انجام ہمارے آگے لائے ہو، کیسی بری ہے یہ جائے قرار. پھر وہ کہیں گے اے ہمارے رب جس نے ہمیں اس انجام کو پہنچانے کا بندوبست کیا، اس کو دوزخ میں دوہرا عذاب دے. وہ آپس میں کہیں گے کیا بات ہے، ہم ان لوگوں کو کہیں نہیں دیکھتے جنہیں ہم دنیا میں برا سمجھتے تھے، انہیں بدبخت سمجھتے تھے اور ان کو بری نگاہ سے دیکھتے تھے، یہ ایسے مجنون قسم کے لوگ ہیں، ہم نے یوں ہی ان کا مذاق بنا لیا تھا، یا وہ کہیں نظروں سے اوجھل ہو گئے ہیں. بے شک یہ بات سچی ہے، اہل دوزخ میں یہی جھگڑے ہونے والے ہیں.
اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہیے میں تو بس خبردار کر دینے والا ہوں، کوئی حقیقی معبود نہیں مگر اللہ جو یکتا ہے، سب پہ غالب، آسمانوں اور زمین کا مالک اور ان ساری چیزوں کا مالک جو ان کے درمیان ہے، زبردست اور درگزر کرنے والا۔ ان سے کہو یہ ایک بڑی خبر ہے جسے سن کر تم منہ پھیر لیتے ہو۔ ان سے کہو مجھے اس وقت کی کوئی خبر نہ تھی جب ملأ اعلیٰ میں جھگڑا ہو رہا تھا، مجھے تو وحی کے ذریعے یہ باتیں صرف اس لیے بتائی جاتی ہیں کہ میں کھلا کھلا خبردار کرنے والا ہوں۔ جب تیرے رب نے فرشتوں سے کہا میں مٹی سے ایک بشر بنانے والا ہوں اور جب میں اسے پوری طرح بنا دوں اور اس میں اپنی روح پھونک دوں تو تم اس کے آگے سجدے میں گر جاؤ، اس حکم کے مطابق فرشتے سب کے سب سجدے میں گر گئے مگر ابلیس نے اپنی بڑائی کا گھمنڈ کیا۔ وہ اندر تو تکبر تھا نا، تو یہاں نکل آیا باہر، اور وہ کافروں میں سے ہو گیا۔ اس لیے اندر کی اصلاح بہت ضروری ہے۔ رب نے فرمایا اے ابلیس تجھے کیا چیز اس کو سجدہ کرنے سے مانے ہوئی جسے میں نے اپنے دونوں ہاتھوں سے بنایا؟ آدم علیہ السلام کو اللہ نے اپنے ہاتھوں سے بنایا، سبحان اللہ، یہ انسان کی شان ہے۔ رب نے فرمایا تو بڑا بن رہا ہے یا تو ہے ہی کچھ اونچے درجے کی ہستیوں میں سے؟ اس نے جواب دیا میں اس سے بہتر ہوں، آپ نے مجھے آگ سے پیدا کیا اور اس کو مٹی سے۔ فرمایا اچھا تو یہاں سے نکل جا، تو مردود ہے اور تیرے اوپر یوم الجزا تک میری لعنت ہے۔ وہ بولا اے میرے رب یہ بات ہے تو پھر مجھے اس وقت تک کے لیے مہلت دے دے جب یہ لوگ دوبارہ اٹھائے جائیں گے۔ فرمایا اچھا تجھے اس روز تک کی مہلت ہے جس کا وقت مجھے معلوم ہے، یعنی قیامت تک۔ اس نے کہا تیری عزت کی قسم میں ان سب لوگوں کو بہکا کر رہوں گا۔ اللہ اکبر، شیطان نے قسم کھا کے یہ بات کہی ہوئی ہے کہ سب کو بہکاؤں گا، یعنی لوگوں کے لیے خواہشات کو مزین کر کے، شکوک و شبہات کے ذریعے انہیں گمراہ کر کے، سوائے تیرے ان بندوں کے جنہیں تو نے خالص کر لیا، یعنی ان پہ میرا بس نہیں چلے گا۔ فرمایا تو حق یہ ہے اور میں حق ہی کہا کرتا ہوں کہ میں جہنم کو تجھ سے اور ان سب لوگوں سے بھر دوں گا جو انسانوں میں سے تیری پیروی کریں گے۔ اے نبی ان سے کہہ دیجئے کہ میں اس تبلیغ کے کام پر تم سے کوئی اجر نہیں مانگتا اور نہ میں بناوٹی لوگوں میں سے ہوں، تکلف کرنے والوں میں سے نہیں ہوں۔ ایک داعی کی زندگی نیچرل ہونی چاہیے، اس میں تکلف نہیں ہونا چاہیے، بن کے نہیں لوگوں کے سامنے آنا چاہیے، جو آپ ہیں وہی ہوں سب کے سامنے بھی۔ یہ تو ایک نصیحت ہے سارے جہان والوں کے لیے، قرآن پر اول، اور تھوڑی ہی مدت گزرے گی کہ تمہیں اس کا حال خود معلوم ہو جائے گا۔ سورۃ الزمر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تنزیل الکتاب من اللہ العزیز الحکیم۔ انا انزلنا الیک الکتاب بالحق فاعبد اللہ مخلصا لہ الدین۔ شروع کرتی ہوں اللہ کے نام سے جو بے انتہا مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ اس کتاب کا نزول اللہ زبردست اور دانا کی طرف سے ہے۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ کتاب ہم نے آپ کی طرف برحق نازل کی ہے، لہٰذا تم اللہ ہی کی بندگی کرو، دین کو اسی کے لیے خالص کرتے ہوئے، یعنی ہر شرک سے بچتے ہوئے۔ دین خالص اللہ کا حق ہے، رہے وہ لوگ جنہوں نے اس کے سوا دوسرے سرپرست بنا رکھے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم تو ان کی عبادت صرف اس لیے کرتے ہیں کہ وہ اللہ تک ہماری رسائی کرا دیں، ہم تو بزرگوں کا دامن پکڑ کے اللہ تک جانا چاہتے ہیں۔ تو بات یہ ہے کہ اللہ نے تو خود اپنے لیے کیا کہا، وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ۔ آپ ڈائریکٹ جا سکتے ہیں، بیچ میں کسی کو لانے کی ضرورت نہیں، کوئی اور آپ کو قریب نہیں کرے گا، آپ کا نیک عمل آپ کو اللہ کے قریب کرے گا۔ اللہ یقیناً ان کے درمیان ان تمام باتوں کا فیصلہ کر دے گا جن میں وہ اختلاف کر رہے ہیں۔ اللہ کسی ایسے شخص کو ہدایت نہیں دیتا جو جھوٹا اور منکر حق ہو۔ اگر اللہ کسی کو بیٹا بنانا چاہتا تو اپنی مخلوق میں سے جس کو چاہتا برگزیدہ کر لیتا، پاک ہے وہ اس سے کہ کوئی اس کا بیٹا ہو۔ وہ اللہ ہے اکیلا، سب پہ غالب، الواحد القہار۔ اس نے آسمانوں اور زمین کو برحق پیدا کیا، وہی دن پر رات اور رات پر دن کو لپیٹتا ہے۔ اسی نے سورج اور چاند کو اس طرح مسخر کر رکھا ہے کہ ہر ایک وقت مقرر تک چلے جا رہا ہے۔ جان رکھو وہ زبردست ہے اور درگزر کرنے والا ہے۔
اسی نے تم کو ایک جان سے پیدا کیا، پھر وہی ہے جس نے اس جان سے اس کا جوڑا بنایا، اور اسی نے تمہارے لیے مویشیوں میں سے 8 نر اور مادہ پیدا کیے۔ وہ تمہاری ماؤں کے پیٹوں میں 3 تاریک پردوں کے اندر تمہیں ایک کے بعد ایک شکل دیتا چلا جاتا ہے۔ یہی اللہ جس کے یہ کام ہے تمہارا رب ہے، بادشاہی اسی کی ہے، کوئی معبود اس کے سوا نہیں۔ پھر تم کدھر سے پھرائے جا رہے ہو؟ یعنی کون تمہیں بہکا رہا ہے؟ سب باتیں سمجھ کے بھی نہیں سمجھ رہے۔ اگر تم کفر کرو تو اللہ تم سے بے نیاز ہے، لیکن وہ اپنے بندوں کے لیے کفر کو پسند نہیں کرتا، اور اگر تم شکر کرو تو اسے وہ تمہارے لیے پسند کرتا ہے۔ کوئی بوجھ اٹھانے والا کسی دوسرے کا بوجھ نہ اٹھائے گا، آخر کار تم سب کو اپنے رب کی طرف پلٹنا ہے، پھر وہ تمہیں بتا دے گا کہ تم کیا کرتے رہے ہو، وہ تو دلوں کا حال تک جانتا ہے۔ انسان پر جب کوئی آفت آتی ہے تو وہ اپنے رب کی طرف رجوع کر کے اسے پکارتا ہے، پھر جب اس کا رب اسے اپنی نعمت سے نواز دیتا ہے تو وہ اس مصیبت کو بھول جاتا ہے جس پر وہ پہلے پکار رہا تھا، اور دوسروں کو اللہ کا ہمسر ٹھہراتا ہے تاکہ اس کی راہ سے گمراہ کر دے۔ ان سے کہیے کہ تھوڑے دن اپنے کفر سے لطف اٹھا لو، یقیناً تم دوزخ میں جانے والے ہو۔ کیا اس شخص کی روش بہتر ہے یا اس کی جو مطیع فرمان ہے، رات کی گھڑیوں میں کھڑا رہتا ہے؟ رات کا قیام، عبادت کو نفس کی راحت پہ ترجیح دینا، نیند پر ترجیح دینا، کیونکہ رات کی عبادت جو ہے نا ریاکاری سے خالی ہوتی ہے، اور انسان اپنا آرام چھوڑ کے عبادت کے لیے آتا ہے۔ تو اس لیے ان ناشئۃ اللیل ہی اشد وطئا واقوم قیلا، اور مومن کا شرف اور عزت رات کے قیام میں ہے، اور سجدے کرتا ہے، آخرت سے ڈرتا اور اپنے رب کی رحمت سے امید لگاتا ہے۔ ان سے پوچھو کیا جاننے والے اور نہ جاننے والے دونوں کبھی برابر ہو سکتے؟ علم حاصل کرنا یعنی جیسے قرآن ہی کا اور نہ کرنا، کیا دونوں ایک ہو سکتے ہیں؟ نصیحت تو عقل رکھنے والے ہی قبول کرتے ہیں۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہیے کہ اے میرے بندو جو ایمان لائے ہو، اپنے رب سے ڈرو، تقوی اختیار کرو۔ جن لوگوں نے اس دنیا میں نیک رویہ اختیار کیا ان کے لیے بھلائی ہے، دنیا میں بھی بھلائی ہے، اور اللہ کی زمین وسیع ہے، صبر کرنے والوں کو تو ان کا اجر بے حساب دیا جائے گا۔ انما یوفی الصابرون اجرہم بغیر حساب، جس کا وہ حساب کر ہی نہیں سکتے۔ دنیا میں کسی کے پاس اتنی دولت ہے کہ جس کا وہ حساب نہ کر سکے؟ سب نے گنی ہوئی کون کتنا کتنا بڑا بلینئر ہے، اور سب سے امیر کون ہے اور اس سے کم کون اور اس سے کم، لیکن جنت میں جو اجر ملنے والا ہے اس کو کوئی گن نہیں سکے گا۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہیے مجھے حکم دیا گیا ہے کہ دین کو اللہ کے لیے خالص کر کے اسی کی بندگی کروں، اور مجھے حکم دیا گیا ہے کہ سب سے پہلے خود مسلمان بنوں۔ کہیے اگر میں اپنے رب کی نافرمانی کروں تو مجھے ایک بڑے دن کے عذاب کا خوف ہے۔ کہہ دیجئے میں تو اپنے دین کو اللہ کے لیے خالص کر کے، دیکھیے بار بار خالص ہونے کی بات آ رہی ہے، یعنی کہ ریاکاری نہیں، دکھاوا نہیں، شرک نہیں، دین کو اللہ کے لیے خالص کر کے اسی کی بندگی کروں گا۔ تم اس کے سوا جس کی بندگی کرنا چاہتے ہو کرتے رہو۔ کہیے اصل دیوالیے تو وہ ہیں جنہوں نے قیامت کے دن اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیال کو گھاٹے میں ڈال دیا۔ خوب سن رکھو، یہی کھلا دیوالیہ ہے۔ ان پر آگ کی چھتنیاں اوپر سے بھی چھائی ہوئی ہوں گی اور نیچے سے بھی۔ یہ ہے وہ انجام جس سے اللہ اپنے بندوں کو ڈراتا ہے۔ بس اے میرے بندو میرے غضب سے بچو، بخلاف اس کے جن لوگوں نے طاغوت کی بندگی سے اجتناب کیا، بچے، یعنی شیطان کی باتوں میں نہیں آئے اور اللہ کی طرف رجوع کر لیا، ان کے لیے خوشخبری ہے۔ بس اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بشارت دے دیجئے میرے ان بندوں کو جو بات کو غور سے سنتے ہیں، توجہ سے، ادھر ادھر نہیں دیکھتے رہتے، اللہ کی بات کی طرف زیادہ توجہ رکھتے ہیں اور اس کے بہترین پہلو کی پیروی کرتے ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کو اللہ نے ہدایت بخشی ہے، یہی عقل مند ہیں۔ عقل مندی اسی میں ہے نا کہ لوگوں کی بات پر اللہ کی بات کو ترجیح دی جائے، اور جب اللہ کی بات ہو رہی ہے تو کسی اور طرف دھیان نہ دیا جائے، کچھ اور امپورٹنٹ نہیں اس وقت۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس شخص کو کون بچا سکتا ہے جس پر عذاب کا فیصلہ چسپاں ہو چکا ہو؟ کیا آپ اسے بچا سکتے ہیں جو آگ میں گر چکا ہو؟ البتہ جو لوگ اپنے رب سے ڈر کر رہے ان کے لیے بلند عمارتیں ہیں منزل پہ منزل بنی ہوئی، جن کے نیچے نہریں بہ رہی ہوں گی۔ یہ اللہ کا وعدہ ہے، اللہ اپنے وعدے کی کبھی خلاف ورزی نہیں کرتا۔
کیا تم دیکھتے نہیں کہ اللہ نے آسمان سے پانی برسایا، پھر اس کو سوتوں اور چشموں اور دریاؤں کی شکل میں زمین کے اندر جاری کیا، پھر اس پانی کے ذریعے سے وہ طرح طرح کی کھیتیاں نکالتا ہے جن کی قسمیں مختلف ہیں، پھر وہ کھیتیاں پک کر سوکھ جاتی ہیں، پھر تم دیکھتے ہو کہ زرد پڑ گئیں، پھر آخر کار اللہ ان کو بھس بنا دیتا ہے۔ یہ ہے زندگی کی حقیقت۔ در حقیقت اس میں ایک سبق ہے عقل رکھنے والوں کے لیے۔ اب کیا وہ شخص جس کا سینہ اللہ نے اسلام کے لیے کھول دیا، اس کا دل کھل گیا اللہ کی باتوں سے، اور وہ اپنے رب کی طرف سے ایک روشنی پر چل رہا ہے، اس شخص کی طرح ہو سکتا ہے جس نے ان باتوں سے کوئی سبق نہ لیا ہو؟ تباہی ہے ان لوگوں کے لیے جن کے دل اللہ کی نصیحت سے اور زیادہ سخت ہو گئے، وہ کھلی گمراہی میں پڑے ہوئے ہیں۔ یاد رکھیے، شرح صدر کے لیے توحید کے بعد علم ضروری ہے، اللہ کی طرف رجوع، اللہ کے ذکر پہ دوام، لوگوں کے ساتھ حسن سلوک، بہادری، دل سے کینے کو نکال دینا اور فضول کاموں کو چھوڑ دینا۔ یہ 8 چیزیں ہیں کہ جن سے انسان کو شرح صدر نصیب ہوتا ہے۔ اللہ نے بہترین کلام اتارا ہے، ایک ایسی کتاب جس کے تمام اجزاء ہم رنگ ہیں اور جس میں بار بار مضامین دہرائے گئے ہیں کہ ایک دفعہ بات سمجھ میں نہیں آئی تو دوسری دفعہ آ جائے۔ اسے سن کر ان لوگوں کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں جو اپنے رب سے ڈرنے والے ہیں، اور پھر ان کے جسم اور ان کے دل نرم ہو کر اللہ کے ذکر کی طرف رغبت کرتے ہیں۔ یعنی مومنوں کو قرآن کی آیات ہلا کے رکھ دیتی ہیں۔ رونگٹوں کا کھڑا ہونا الگ بیان کیا گیا، پھر کھالوں کا نرم ہونا اور دل کا نرم ہونا، یعنی پہلے اوپر اثر ہوتا ہے پھر اندر تک ہو جاتا ہے۔ یہ اللہ کی ہدایت ہے جس سے وہ راہ راست پہ لے آتا ہے جسے چاہتا ہے، اور جسے اللہ ہی ہدایت نہ دے اس کے لیے پھر کوئی ہادی نہیں۔ اب اس شخص کی بدحالی کا تم کیا اندازہ کر سکتے ہو جو قیامت کے روز عذاب کی سخت مار اپنے منہ پہ لے گا۔ ایسے ظالموں سے تو کہہ دیا جائے گا کہ اب چکھو مزہ اس کمائی کا جو تم کر رہے تھے۔ ان سے پہلے بھی بہت سے لوگ اسی طرح جھٹلا چکے ہیں، آخر ان پر عذاب ایسے رخ سے آیا جدھر ان کا خیال بھی نہ جا سکتا تھا۔ پھر اللہ نے ان کو دنیا ہی کی زندگی میں رسوائی کا مزہ چکھا دیا، اور آخرت کا عذاب تو اس سے شدید تر ہے۔ کاش یہ لوگ جانتے۔ ہم نے اس قرآن میں لوگوں کو طرح طرح کی مثالیں دی ہیں کہ یہ ہوش میں آئیں۔ ایسا قرآن جو عربی زبان میں ہے، جس میں کوئی ٹیڑھ نہیں، تاکہ یہ برے انجام سے بچیں۔ اللہ ایک مثال دیتا ہے، ایک شخص وہ ہے جس کے مالک ہونے میں بہت سے کج خلق آقا شریک ہیں جو اسے اپنی اپنی طرف کھینچتے ہیں، اور دوسرا شخص پورے کا پورا ایک ہی کا غلام ہے۔ کیا ان دونوں کا حال یکساں ہو سکتا ہے کہ جس کا ایک آقا اور دوسرا جس کے بہت، وہ تو مصیبت میں پڑا رہے گا، وہ بھی بلا رہا ہے وہ بھی۔ الحمدللہ، مگر اکثر لوگ نادانی میں پڑے ہوئے ہیں۔ انک میت و انہم میتون، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو بھی مرنا ہے اور ان لوگوں کو بھی مرنا ہے۔ ثم انکم یوم القیامت عند ربکم تختصمون، آخر کار قیامت کے روز تم سب اپنے رب کے حضور اپنا اپنا مقدمہ پیش کرو گے۔ یاد رکھیے یہاں دلوں کی نرمی کی بات ہوئی ہے، کیونکہ دلوں کی سختی جو ہے وہ انسان کی بدبختی کی علامت ہوتی ہے۔ ایک شخص نے کہا میرا دل سخت ہے، تو آپ نے فرمایا اگر دل نرم کرنا چاہتے ہو تو مسکین کو کھانا کھلاؤ اور یتیم کے سر پہ ہاتھ پھیرو۔ اور پھر اللہ کی رحمت میں سے ہے کہ انسان قرآن سنتے ہوئے رو پڑے، اللہ کے ذکر سے اس کا دل نرم ہو جائے، اور پھر انسان اپنی آخرت کا حساب رکھے، اس کو یاد رکھے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ دعاؤں کی کتاب نکالیے، پیج 31۔ اللہم انی اعوذ بک من یوم السوء ومن لیلۃ السوء ومن ساعۃ السوء ومن صاحب السوء ومن جار السوء فی دار المقامہ۔ اے اللہ، بے شک میں برے دن، بری رات، بری گھڑی، برے دوست اور قیام کی جگہ میں برے ہمسائے سے تیری پناہ مانگتا ہوں۔ اللہم اغفر لی خطیئتی
وجهلي وإسرافي في أمري وما أنت أعلم به مني اللهم اغفر لي هزلي وجدي وخطئي وعمدي وكل ذلك عندي. اے اللہ بخش دے میری خطا، میری جہالت، میرے کام میں میری زیادتی، اور وہ جس کے بارے میں تو مجھ سے زیادہ جانتا ہے. اے اللہ ہنسی مذاق میں، سنجیدگی میں، بھول کر اور جان کر کیے ہوئے میرے سارے گناہ بخش دے. اور یہ سب میرے اندر ہے، یعنی میں اپنی غلطیوں کا اعتراف کرتا ہوں. دعا مانگنے کے انداز میں پڑھیے، یہ سوچ ذہن میں رکھیے کہ اللہ سے مانگ رہے ہیں ہم. اللہم طہر قلبی من النفاق وعملی من الرياء ولسانی من الكذب وعینی من الخیانة فإنك تعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. اے اللہ میرے دل کو نفاق یعنی منافقت سے، میرے عمل کو ریاکاری سے، میری زبان کو جھوٹ سے، اور میری آنکھ کو خیانت سے پاک کر دے. بے شک تو آنکھوں کی خیانت اور سینوں کے چھپے ہوئے راز جانتا ہے. اللہم انی اسألک من الخیر کلہ عاجلہ وآجلہ ما علمت منہ وما لم اعلم واعوذ بک من الشر کلہ عاجلہ وآجلہ ما علمت منہ وما لم اعلم. اے اللہ بے شک میں تجھ سے جلدی ملنے والی یعنی دنیا کی اور دیر سے ملنے والی یعنی آخرت کی تمام بھلائیوں کا سوال کرتا ہوں، ان میں سے جن کو میں جانتا ہوں اور جن کو میں نہیں جانتا، اور میں تیری پناہ چاہتا ہوں جلدی ملنے والی اور دیر سے ملنے والی تمام برائیوں سے، جن کو میں جانتا ہوں اور جن کو میں نہیں جانتا. اللہم انی اسألک من خیر ما سألک عبدک ونبیک واعوذ بک من شر ما عاذ به عبدک ونبیک. اے اللہ بے شک میں تجھ سے ہر اس بھلائی کا سوال کرتا ہوں جس کا سوال تیرے بندے اور تیرے نبی نے کیا، اور ہر اس برائی سے پناہ چاہتا ہوں جس سے تیرے بندے اور تیرے نبی نے پناہ چاہی. آمین. کچھ مزید گفٹ پیکس آئے ہیں. دعا کیجیے ایک کتاب ہے بہت ہی زبردست جس میں زندگی کے تمام معاملات سے متعلق دعائیں شامل کی گئی ہیں. اسی طرح قرآن کے موتی پچھلے دورہ قرآن میں سے جو مین پوائنٹس تھے جیسے آپ لوگ بیان کرتے ہیں وہ اس میں لکھے ہوئے ہیں. اسی طرح یہ کہ سمر کورس کے ایڈمیشنز ہو رہے ہیں، آپ لوگ اپنے اپنے فارم لے کے اس کو جلد واپس بھی جمع کرا دیجیے تاکہ ہم اگلی پلاننگ کر سکیں. سمر کورس جو ہے یہ 14 سال سے ابو لڑکیوں اور خواتین کے لیے ہے. اس کورس میں کچھ مضامین ہیں اور کچھ ورکشاپس ہوں گی، قرآن کی تفسیر بھی ہوگی، تلاوت کو مزید بہتر بنایا جائے گا، طہارت کے مسائل بتائے جائیں گے، سیرت کی کتاب ہوگی یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت، حسن اخلاق کے بارے میں، مسلم شخصیات اور دعائیں بھی سکھائی جائیں گی. نماز کو سنت کے مطابق درست پڑھنے کا طریقہ سکھایا جائے گا، اور ایک خاص مضمون مائی فیملی یعنی گھریلو معاملات سے متعلق والدین اور بچوں کی رہنمائی کے لیے، اور اسی طرح ڈپریشن کے بارے میں، ٹائم مینجمنٹ کے بارے میں،
کھانے کے بارے میں مختلف چیزیں سکھائی جائیں گی. اس کورس کا دورانیہ 3 جولائی سے 28 جولائی تک ہے اور ٹائمنگز 9 سے 1 o'clock تک ہے. تو آپ لوگ اس میں جلد اپنا ایڈمیشن کروا لیجئے. جو کرانا چاہتے ہیں یہ دوسروں کو بھی بتائیے. جزاکم اللہ خیرا. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. یا ایھا الناس قد جاءتکم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين. قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون.